برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شابوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم اجتماع میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام ارباب کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس عزت والی درگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ دائیں سے لے کر بائیں تک میرے خیال ہے بہت زیادہ مجمع اپنے آپ کو کم ویسے بھی آپ نہیں سمجھتے، لیکن درخواست کروں گا ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ امام ششم کے فرمان کے مطابق اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر صلوات کو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کر چھلکتی ہوئی صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خدا عزاداری کے مظلوم کے حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہے۔ اجازت بات شروع کی جا سکے؟ سامعین گرامی، ماحول آپ کے سامنے ہے، بس حاضری لگوانی ہے اور آپ کی زحمتیں تمام کرنی ہیں۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ 8 ربیع الاول ایام عزا کی آخری مجلس، 2 مہینے 8 دن بڑے کمال انداز میں آپ سب نے مظلوم کی عزاداری کی ہے۔ اب جو آخری دن ہے میں اس دن جان بوجھ کے اس مضمون کا انتخاب کر رہا ہوں، مصرع پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھتے ہیں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ لکھو یہ سارے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ بسا اوقات ارباب عزا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک مصرعی پورا قصیدہ یا منقبت کی جگہ رکھتے ہیں۔ میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میرے خیال سے میرے سامنے شیعہ سنی دونوں برادران تشریف فرمائے، میرے سامنے فیض احمد فیض اور جوش ملی آبادی جیسے انقلاب پسند شعراء کو پڑھنے والی قوم ہے۔ میرا دل بہت ہے کہ جس نے 2 مہینے 8 دن حسینیت کی راہ پہ چل کے یزیدیت کے خلاف احتجاج بلند کیا ہے، وہ ضرور فیصل شاہ دوسرے مصرے پہ مسکرائے یا ہاتھ اٹھائے، کیونکہ دوسرا مصرع میرے خیال سے پورا قصیدہ ہے۔ علی کے لال نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ تو کھڑے سردار ہیں جنہیں حسین بادشاہ نے ہاتھ دیے ہیں،
وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ، ساؤنڈ والے بھائی تک آواز آئے تو اس کی کو بند کر دیں، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ارباب ازا ہے 8 ربیع الاول۔ تمہیں پتہ نہیں بات کیوں فلسفہ بیعت سے شروع کر رہا ہوں، جہاں سے میرے مولا حسین نے سفر شروع کیا تھا۔ میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایجنڈا کیا تھا جس ایجنڈے کو لے کر میرے مولا نے ایک فاسق کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ اگر ہمیں یہی آج تک پتہ نہیں چلا کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی تو میرے خیال سے ہم نے 2 مہینے 8 دن نہ کچھ کھویا، نہ کچھ پایا، نہ کچھ حاصل کیا۔ ہم نہ مجلسوں میں آئے اور آ کر خالی چلے گئے اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ وچ رولا کی سی جس رولے دی وجہ تو امام حسین یزید نو ایکسیپٹ نہیں کیتا۔ میں آپ کو یہ وجہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بات ہے 27 رجب کی۔ 28 رجب کو میرے مرشد حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا۔ میں 27 رجب کی بات بتا رہا ہوں، دربار ولید میں جو مدینے کا گورنر یزید کا نوکر بنا ہوا تھا، اس نے اپنے دربار میں حسین بادشاہ کو بلایا۔ جب درباریوں کو پتہ چلا کہ حسین دربار میں پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان کے 2 منصوبے تھے۔ ان کا پہلا منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی علی کلال دربار میں داخل ہوگا کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ ان کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ جو دروازے کے اوپر پردہ لگا تھا نا، انہوں نے دربانوں کو حکم دے دیا تم نے حسین علیہ السلام کے پروٹوکول میں پردہ نہیں ہٹانا۔ میں نے دیکھا جی علی کلال خود آئے گا، خود پردے کو اٹھائے گا، خود گردن جھکا کے نیچے سے گزرے گا، پردہ اٹھا کے سر جھکائے گا، حسین کا سر خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ ایک کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوگا، دوسرا کوئی حسین کے احترام میں پردہ نہیں ہٹائے گا۔ یہ 2 منصوبے تیار تھے۔ منو میرا بھیرا جدے بھی ہیں، میرا بھیرا مولا دی قسم ہے زندگی بھر میں نہیں گیلا راسی، میں مالٹن روڈ کراچی کا جلوس چھوڑ کے سیدھا ایئرپورٹ سے ادھر آ رہا ہوں، اپنے مجمع سے کہے گا ڈیزرونگ بات کروں تو بولے ورنہ سارے چپ رہے۔ منصوبہ تیار تھا، پردہ نہیں ہٹانا۔ علی کا لال پردے کی اس جانب آیا، وائے روب امامت کے جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے کچھ نہیں کیا، اس جانب کھڑے ہو کے پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا۔ علی کا لال دربار میں داخل ہوا، ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرے مرشد نے فرمایا بدبخت تو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ ہاتھ اٹھا کے جسے میرے مولا نے توفیق دی ہے مل کے نعرہ حیدری، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے۔ اب جہاں پر شیعہ سنی برادران موجود ہیں وہاں پر علی عباس عسکری کا بتانا تو بہت آسان ہے، لیکن جہاں دربار ہی باپ کے دشمن کا ہو، لاہور والوں انصاف کرنا، کبھی کبھی آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کا موقع ملتا ہے، جہاں باپ کے دشمن کا دربار ہو وہاں کیا ماحول ہوگا؟ فیصل شاہ جی، مجھے امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے، میں اتنے سارے علمین کے درمیان میں کہہ رہا ہوں، کل رات نا کوئی 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا، کچھ نہیں تو 45-50 ہزار کا اجتماع تھا اسٹیل ٹاؤن کراچی میں، ذکر کی قسم پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اللہ کرے کہ میرا شہر، میرا ہوم ٹاؤن جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھ جائے۔ علی کے لال نے فرمایا تیری رعایا نے نہیں، ہماری رعایا نے اٹھایا۔ عسکری نے تو آرام سے کہہ دیا، لیکن باپ کے دشمن کے دربار میں خطیب ممبر سلونی کی وارث کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی، امام علیہ السلام کے جملے درباریوں پہ کچھ ایسا ٹوٹے۔ مورخ نے لکھا امام علیہ السلام کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ اٹھا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا۔ اب جب وہ اٹھا تو سب اٹھے۔ آپ کو درباری ماحول تو پتہ ہے نا کیسے ہوتے ہیں۔ اب جب صاحب تخت اٹھا تو بابا جی کون بیٹھے گا بھائی فلک سے، سبھی کھڑے ہو گئے۔ اب منصوبہ کیا تھا کہ کسے نہیں اٹھنا، آپس میں گلاں کردے رہنا ہے۔ حسین آن کے اسی شو ہی نہیں کراویں گے، ہم محسوس ہی نہیں کروائیں گے، ہم پروٹوکول دیں گے ہی نہیں۔ سوچا کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور۔ اب علی کا لال داخل نہیں ہوا، تمام دربار کھڑا ہے۔ اب علی کا لال نے چلنا شروع کیا، ایک قدم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ میرے امام، کیا مزہ ہے خدا گواہ اگر میں سمجھا۔ اب میرے امام چل رہے ہیں جنہوں نے حسین علیہ السلام کے احترام میں پردہ بھی نہیں نہ ہٹانا تھا، اب وہ خود کہہ رہے ہیں سرکار میرا سلام، سرکار میرا سلام، سرکار میرا سلام، سرکار میری جگہ پہ آ کے بیٹھے، سرکار میری کرسی پہ آ کے بیٹھے۔
میرے بھائیوں ہاتھ کھول دینا مولا کا واسطہ. سرکار میری جگہ پہ آ کے بیٹھے. سرکار یہاں بیٹھے نا, آپ بڑے باپ کے بیٹے. سرکار یہاں کہوں جملہ اللہ تھوڑی واہ وادی قسم قبول کرو, نہیں تو میں چھٹ چلے. تمام 1 منٹ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں. تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور چلتا چلتا ولید کے تخت کے سامنے آیا. اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں بتا مجھے کیوں بلایا. اب جو تخت والا تھا وہ ہاتھ کانپ رہے ہیں اور باندھ کے کہتے ہیں سرکار باقی باتیں بعد میں کریں گے, پہلے میرے تخت پہ بیٹھیں. اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے حسین فرماتے ہیں بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں. ان ہاتھوں کو سلام کروں. خدا ان زبانیوں کو بیداد رکھے, یہ بڑھاپا خوشحال رہے. جو سمجھ گئے مل کے بولو نعرہ حیدری. ارے تجھے نہیں پتا. جی ہیں. ارے تجھے نہیں پتا, بتا مجھے کیوں بلایا. اب اس نے جو ولید, اس نے کہا حسین آپ بڑے باپ کے بیٹے, پورے عرب میں کس میں مجال کہ وہ آپ کے سامنے بات کرے, لیکن میں اب یزید کے خرچے پہ پلتا ہوں. تو یہ یزید کا ایک خط ہے. اب میں وہ سارا بالکل نہیں, میں ان چیزوں کو چھیڑوں گا ہی نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے. سرکار بیعت کرے نہیں تو جنگ ہوگی. یہ یزید کا خط ہے برائے حسین بنام ولید. خط میرے مرشد کے ہاتھوں پہ آیا, تمام فہرست تھی. اسلام میں یہ بھی چینجنگ, یہ بھی ان تمام چیزوں کے ساتھ ایگری ہو کر حسین یزید کی بیعت کریں. علی کے لال نے خط پڑھنا مناسب ہی نہیں سمجھا. بڑے دربار میں یزید کے خط کو زمین پہ پھینکا. میرے امام واپس چلے. میرے امام دربار کو چلے تو اس نے پیچھے سے, اب میں وہاں گیا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. اب اس نے پیچھے سے آواز دی, پیچھے سے. سرکار میں پھر کہہ رہا ہوں کسی میں مجال نہیں ہے جو آپ سے حساب مانگے, لیکن یزید مجھ سے پوچھے گا حسین نے کوئی رپلائی دیا یا نہ دیا. سرکار کچھ تو اوپر خدا نیچے قبر, ذکر کی قسم زندگی غازی کی امانت ہے. دل میرا بڑا ہے کہ ہر بندہ ویسے سمجھے جیسے میں چاہ رہا ہوں. جیداری بڑھ جائے گی, لطف آ جائے گا لاہور شہر میں پڑھنے کا. سرکار کیا جواب دوں. علی کے لال نے فرمایا یزید کے ٹکڑوں پہ تو پلتا ہے, ہر کوئی نہیں. میرا اعلان ہے, تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو, لکھو یہ سارے, نام لکھوانے آیا ہوں مجلس پڑھنے نہیں آیا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو, لکھو یہ سارے یزیدیوں کو. مولا پتر دی زندگی دراز کرے نے. لکھو یہ سارے یزیدیوں, میرے بھائی ہاتھ پلیز کھول دینا اور انہیں بلند بھی کر دینا. لکھو یہ سارے, سر جی لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. اب آپ نے تو شہید محسن نقوی کو بھی پڑھایا نا, نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ازل کی لعنت میں, ازل کی لعنت. 1 منٹ میں دعا کا ٹائم دیتا ہوں. ازل کی لعنت میں, ازل کی ایک وعدہ کیا تھا میرے مرشد حسین نے 1400 سال پہلے. آپ نے مجھے نہیں دیکھنا, آپ نے نگاہ دوڑانی ہے آپ کی جہاں جہاں نظر جاتی ہے. مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ وعدہ پورا ہوتا نظر آیا کہ نہیں. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ولید لکھ یزید کو, حسین کا اعلان ہے اور یزید اب بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا, وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں اجاڑ. تو سمجھ گئے, مل کے بولو حیدر حیدر. جی پلیز سر تھینک یو. میرے مولا خیر کا. راجم بھائی
यहीं रहना है, यहीं रहना है। मुझे इन अलमैन की कसम है, पता नहीं क्या हो जाए, बाखुदा पता नहीं क्या हो जाएगा। एक मिनट वास्ते मैं मंग रहा हूँ तो मौला दा वास्ता। आप लोगों के सामने कौन है? अली अब्बास अस्करी इस बंदा नाचीज़ का नाम है। आप क्या समझे? मेहमान समझें, जाकिर समझें, जवार समझें, कुछ ना यार, मुझे इंसान तो समझेंगे ना। आखिर बनाने वाले ने हमें भी तो आदमी की शक्ल में बना दिया है ना। इतनी तो कम अज़ कम आपके दिल में मेरा इंसानियत के नाते नरम गोशा होगा। आप एक अस्करी देख रहे हैं, मैं कितने अस्करी वार के फेंकूं फिर भी जुमले का अदा नहीं होता। खुदा की कसम, रात को वहाँ स्टील मिल पड़ते हुए ना, इत्तेफाक से मेरे मौला ने मुझे दे दिया जुमला, मेरे दिमाग में आ गया, मेरे लबों पे आ गया। फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। फलसफा बैत पर 1.5 घंटा रात को बात की है कि कंपैरिजन बनता ही नहीं था। हालात इतने बिगड़ गए कि यजीद जैसा, हुसैन जैसे से बैत मांग रहा। अरे जमाने वालों, मैं शिया सुन्नी अपने दोनों बिरादरान को साथ मिला के जुमला कह रहा हूँ, और मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो बंदा जो हाथ उठा के मेरे मुर्शद हुसैन को सलाम नहीं कर सकता, वो फिर हाथ फैला के मांगे भी नहीं हुसैन से। माजरत के साथ कह, तुमने जरा भी नहीं पहचाना हुसैन कहाँ और यजीद कहाँ, कौन किससे किसके लिए बैत मांग रहा था। हुसैन यजीद के हाथ में बैत करे? अरे तूने दोनों का बचपन तक भी स्टडी नहीं किया कि हुसैन का बचपन क्या था और यजीद का बचपन। अरे कहां हुसैन, कहूं जुमला, कहां हुसैन, कहां यजीद, अरे कहां फरिश्तों को बालों पर देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार? मिल के बोलो लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। दोबारा पढ़ेंगे जुमला। अरे कहाँ फरिश्तों को बालों पर देने वाला और कहाँ बंदरों के तमाशे देखने वाला। अरे कहाँ हुसैन, तुसी मेरे अल वेखो, तुसी मैनू वेखो, मैं तुहानू वेखदा, तुसी सिर्फ मैनू वेखो। कहाँ हुसैन, कहाँ यजीद, क्या बात है। अरे कहाँ जिसके झूले की लकड़ी से फरिश्तों को शिफाएं मिले। अरे वली, तूने जरा भी नहीं, एक लम्हे के लिए तूने नहीं सोचा मुझसे तकाज़ा बैत फासिक करने से पहले कि मैं किससे किसकी बैत मांग रहा हूं? तूने जरा भी आपस में कंपेयर नहीं किया कि हुसैन कहाँ है और यजीद कहाँ है? उसने कहा हुसैन आप खुद बता दें। हुक्म था मलिक तौकीर साहब का, अपनी दुआओं में याद रखेंगे जहां पर भी हैं, जिक्र की कसम दुआओं में याद रखिएगा एक लम्हे के लिए। ये देखना, ये मेरे बंधे हुए हाथों की लाज रखना। मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, जिक्र की कसम। सर जी मेरा नहीं है ये कंटेंट, मुझे मौला की कसम है, मैं वो जाकिर ही नहीं हूँ। खुदा गवाए जिसे दाद न मिले तो उसे रात को बेचैनी में नींद ना आती हो। मैं बड़ा रिलैक्स होकर सोता हूँ, मौला गवाए मैं मिंबर बनने नहीं आया मैं थोड़े हथी पवने मैं गल करता पाया मौला दा वास्ता। आपने देखना है बात में कितनी नफासत है। उसने कहा आप बताएं ना क्या फ़र्क है। अब यहाँ अस्करी का बताना तो आसान है, लेकिन बाप के दुश्मन के दरबार में अली के लाल का बताना माने रखता है। उसने कहा बताएं। सरकार फरमाते हैं सुन अगर पूछे तो वो शर, दिल मेरा बड़ा है, मौला दी कसम है मेरा दिल बड़ा है, हर चेहरा छलक उठे दूसरे मिसरे पे। सरकार फर्क बता रहे हैं, वो शर पसंद, आखिरी बात है फजाइल की, वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। हाय हाय लाहौर क्या, यहाँ से हाथ नहीं उठ रहे यार, हाथों को बुलंद कीजिए यार बाबे अज़ा। वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह। मुक गई मेरी नौकरी। वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह। सरकार फरमाते हैं मेरा वजूद सूरह रहमान, मेरा वजूद सूरह मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। चौथा मिसरा मेरे कद से बड़ा है, मौला का वास्ता मैं दामन फैला के कह रहा हूं जैसे करोड़ फीसद यकीन है कि घर के चूल्हे
والی کربلا والی نجف کی نالین کے صدقے روشن ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ اٹھیں گے, باقی پلیز ہاتھ نیچے رکھیں, میں خود روک رہا ہوں داد دینے سے. وہ شر پسند, بہت بڑا فرق ہے یار, وہ کہاں میں کہاں, وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح. ارے میرا وجود سورہ رحمان کی طرح, وہ پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن. راضی رہیے گا بس. میرے مولا سلام سلامت. وہ سلامت رہیں, وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح, پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان, اترا ہوں میں زمین پہ. ارباب ازاد شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا, شعر بہت بڑا ہے. نوکری میرے حصے کی تمام ہو گئی, تکمیل مقصد کے لیے 2 جملے پڑھ لوں. مصرع ہے کہ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب, کیا کہنے, کیا بات ہے, کیا ترٹ کے آئے کی تھی امام حسین دے زدارہ یار. سید یہ آنکھیں زبانی میں میرے مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں. ہمیں معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے, ورنہ میرے مولا جانتے ہیں اگر یہ بانیان مجھے اجازت دیں میں اس دوسرے مصرے پہ ممبر چھوڑ بھی دوں نا, میرا ضمیر میری مخدومہ کے سامنے مطمئن ہوگا کہ میں نے پوری مقتل پڑھ دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پوری مقتل کیسے بیان ہو رہی ہے. جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب, صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے گی. صغرا سے گلے ملتے ہی ارباب ازا کاروان لٹا ہوا مدینہ واپس آ گیا. ہمارا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان. میں باخدا بڑی دیر میں بھی گریا رہا ہوں اس ایک فکرے کو یاد کر کے. آپ مجھے لمحے کے لیے, یہ ٹھوکر نیاز بیگ ہے, باخدا کربلا کا رنگ ہے, مجھے ایک لمحے کے لیے ذرا امیجن کر کے مجھے بتائیں وہ وقت کیا ہوگا جب مدینے کے دروازے پر شام کی قیدن بیٹھ کے رو رہی ہوگی اور جناب محمد حنفیہ نے پاس آ کر صرف اتنا کہا ہوگا, وہ دھاڑے مار کے رونے والی ضعیفہ تجھے پتہ ہے میری بہن زینب یہاں سے گزری کہ نہیں. مدینے کے باہر سادات کا قافلہ آ کے رکا. کثرت سے اس علاقے میں پنجابی مدد سرا مصائب پڑھتے ہیں میرے مولا کے. آپ لوگوں کے بچوں کو یہ مضمون زبانی یاد ہوں گے, اور آپ مجھے خود اس قافلے کا حال بتائیں جس کے محمل 53 گئے تھے اور لوٹے 3. مدینے کے باہر آ کر قافلہ رکا. علی کی شریف بیٹی نے نا محمل کا پردہ ہٹایا, مدینے کو باہر سے دیکھا. کم از کم جس بندے دے گھر ماں بہن یہ دھی دا رشتہ ہے, اتھے ماما موجود ہیں, اتھے بہنہ موجود ہیں, خدا نصیب نیک کرے, خدا شرم و حیاتی دولت نال نوازے, اتھے دھیاں موجود ہیں. انشاءاللہ دھی دی اکھ کدی دنیا دے غام وچ ہنج نہ آوے.
دھی دشمن دی بھی ہوئے تو انشاءاللہ خدا دے نصیب نیک کرے. دھیاں رومن تو صرف مولا علی دیاں دھیاں رومن. میرا دھیاں لے بندے نال سوال ہے, ایک دھی سال دے بعد اپنے پیکے ولی ہے تو امام سجاد نو رو کے آدھی ہے, سجاد 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 مجھے ذرا غور کر کے بتائیے کون سا شہر ہے؟ آپ نے دنیا میں کوئی ایسی بیٹی دیکھ تو سارے دھیاں لے ہونا یار. میں بتا تھا پہ اللہ نصیب نیک کرے انشاءاللہ پیکے مان سلامت رہیں. آپ نے آج تک کوئی ایسی, انصاف سے بتائیے, بڑے دردوں میں رو رہے ہیں, آپ نے آج تک دنیا کی کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جو 1 سال کے بعد اپنے میکے واپس آئے اور آ کر پوچھے یہ کون سی جگہ ہے؟ میں جملہ عام بندے کا نہیں کہہ رہا, با خدا مقدمین علماء پرانے زمانے کے مراجع الزام تک نے اس بات کو لکھا ہے کہ بنتا ہی علی کی بیٹی کا تھا یہ لفظ پوچھنا کہ سجاد یہ کون سا شہر ہے. حضور زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کا کیوں بنتا تھا؟ جواب آیا بنتا ہی علی کی بیٹی کا تھا کیونکہ علی کی شریف بیٹی نے ساری زندگی مدینہ باہر سے دیکھا ہی ہے. میں صدقے ہوں, ان آوازوں پہ میرے مولا رحم فرمائے, ان آوازوں پہ. سرکار 8 ربیع الاول گزر گئی, پھر اگلے سال پتہ نہیں کس کو عاشورہ نصیب ہو, کسے چہل عمر بین حسینی نصیب ہو. اس نے کہتا رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. کوشش کرنا, کوشش کر کے, آج آخری دن ہے ایام ادا کا, مولا کا واسطہ کوشش کر کے ایک بار ہائے ضرور کرنا. پھوپھی اماں پہچانا نہیں, حاضر ہی مدینہ تو جدنا. پھوپھی یہ ہمارے نانا کا مدینہ ہے. آرام سے میں نے کہہ دیا اور آرام سے آپ نے سن کے نظر انداز کر دیا, اگنور کر دیا. تڑپی محمل میں علی کی بیٹی اور دونوں ہاتھوں, بندہ ہو انشاءاللہ شیعہ نہ ہوئے جڑا ہائے نہ کرے, ایسے دونوں ہاتھوں کو نا ہوا میں بلند کر کے ایک عجیب نوحہ پڑا. نانا کے شہر کے باہر پتہ چلا نا کہ یہ میرے نانا کا شہر ہے. دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے فرماتی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, میں جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جس نے ماتم نہیں کیا, وہ بندہ کون ہے جو اپنا, یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے کربلا والوں کی غربت پہ رونے کا. اور نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, نانا کے شہر میں جوان لے گئی تھی. جملہ کہوں اجازت دیں تو اجازت ہے بزرگوں آکھاں, میں جوان لے گئی تھی. آپ نے ذوالجناح کی مہار تھامی ہے, میں جملہ کہوں اگر اجازت دیں تو, نانا کے شہر مجھے اجازت لے رہا ہوں مولا کا واسطہ. تمام سعادات عظام سے میں کہتا ہوں میرے قد سے زیادہ بڑی بات ہے, قیامت آمیز ہے. نانا کے شہر مجھے قبول, نوحے کا دوسرا بہن ہے جو میری مخدومہ نے پڑھا, نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی ہوں. نانا کے شہر علی کی بیٹی کو قبول نہیں کرنا, میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی خون رونے والے. ماتم 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 ماتم. یا سیدہ یا سیدہ, ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ میرے مولا اپنا رحم فرمائیں. میرے مولا ان جوانیوں کو سلامت رکھیں. قربان جاؤں میں اس جوان پر جو نام حسین پہ ایسے ہائے کر رہے ہیں. فیصل بھائی میرے مولا سلامت رکھیں. اچھا جی جملہ سنیے, نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, میں جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی ہوں. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی, میں خون رونے والے. ارباب اعظام مصائب عام آسان چیز نہیں ہوتی, میرے مولا جانتے ہیں. میں نے علم نہیں سمجھ رہا, میں جناب عباس کا پہرا سمجھ رہا ہوں. با خدا میں کہہ رہا ہوں میرا دل ڈرا ہوا ہے, میرے مولا جانتے ہیں میرا دل ڈرا ہوا ہے. میں دامن پھیلا رہا ہوں, اس سے اوپر بات کوئی نہیں ہوتی. بات سخت لگے مولا کے لیے مجھے معاف کر دینا. جملہ قیامت آمیز ہے, سمجھ لیا یہ فکرہ تو میرے خیال سے رات بستر پہ کروٹیں بدلتے ہوئے بھی نہ جملہ اپنا اثر رکھے گا. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا, پتہ نہیں تیرا دل برداشت کیسے کرے گا اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. نوحے کا ذرا دوسرا مصرع سنیے, مدینہ تجدنا لا تقبلینا. مدینے میں زلزلہ آیا, علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا ومن سحر لیالی قد امینا, اور نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, میں معذرت چاہتی ہوں, میں پہچان اس لیے نہیں سکی, نانا کے شہر میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے اب نظر نہیں آتا. تیرے مقدر دی گل ہے, تیرے نصیب دی گل, او میں صدقے, او میں قربان ہوں جو کر سکتا ہے ماتم.
جیسے میری مخدومہ نے خیرات دی ہے. یہ جو آپ سر پہ ماتم کرتے ہیں نا, یہ جناب زینب عالیہ کی حسرت تھی. ہاتھ تو پسے گردن باندھ دیے گئے تھے نا. ویسے بھی جب عرب کی مستورات کسی بڑی مصیبت پہ اپنا سر پیٹا کرتی تھی. کوشش کرنا سر کا ماتم علی کی بیٹیوں کو بڑا پسند ہے. جس کا آنسو نہیں آ رہا وہ سر پہ ماتم ضرور. سجاد بشیر مہاری جو مہار ناکا کو تھامتا ہے, اسے بولا محمل کے قریب آیا. علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا, بشیر تیرا باپ ہمارے نوحے لکھتا تھا, میں چاہتی ہوں تو ہمارا مرثیہ لکھ, اور مرثیے کی شکل میں مدینے والوں کو بتا کہ مدینے والوں, مدینے کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے. اب بشیر میں ہری نے جو نوحہ جو مرثیہ لکھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اب اس نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کیا, مدینے والوں, مدینے والوں, مدینے والوں, تمہیں پتہ ہے مدینے کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے ہیں. بشیر چلتا 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 اس دروازے سے آگے سے گزرا جو دروازہ تھا جناب عباس کی والدہ گرامی کا. یہ اتنے سارے علم لگے ہوئے ہیں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. مولا عباس مجھے توفیق مدد ذرائی بخشی ہے, میں آپ کے غلاموں میں جملہ کہہ سکوں اور یہ ویسے ہائے کر سکیں کہ آپ کی والدہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش ہو سکے ویسے جیسے حق بنتا ہے. بشیر نے جناب ام البنین کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا, مدینے والوں, مدینے کے سردار واپس آ گئے. کمر جھکی ہوئی تھی, آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا, جھکی ہوئی کمر کے ساتھ دروازے پر آ کر رو کر فرماتی ہیں, بشیر لمحے کے لیے رک, مجھے کسی کا نہ بتا, مجھے صرف اتنا بتا میرا غازی آیا یا نہیں آیا. بشیر نے رک کے کہا, بی بی حسین اپنا بیٹا نہیں نا, غازی اپنا بیٹا ہے, اکبر اپنا بیٹا نہیں نا, عباس اپنا بیٹا ہے, قاسم اپنا بیٹا نہیں نا, عباس اپنا بیٹا ہے, اور محمد اپنے نہیں نا, عباس اپنا, اس لیے کسی کا نہیں پوچھا صرف غازی کا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ بندہ یہاں پر آ ہی نہیں سکا یار, جو ہاتھ رکھتا ہے وہ ماتم کیسے نہیں کرے گا. اس نے کہا غازی اپنا ہے, بی بی اس لیے پوچھ رہی ہو. منہ پہ ماتم کر کے فرماتی ہیں, میں اس لیے نہیں پوچھ رہی کہ غازی میرا بیٹا ہے, میں تو غازی کا اس لیے پوچھ رہی ہوں اگر غازی آیا تو سارے آ گئے, اگر غازی نہیں آیا تو پھر کوئی بھی نیچے نہیں آتا, ماتم وہ سر نیچے کر لے. اگر میرا عباس نہیں مدینے واپس لوٹا تو پھر جی اگر غازی نہیں آیا تو پھر کوئی بھی نہیں آیا. بی بی مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے, بی بی آپ کا غازی کربلا کے میدان میں مارا گیا. بشیر ذرا مجھے بتا لشکر کتنا تھا میرے عباس کے مقابلے میں. بی بی کہتے ہیں 9 لاکھ کا لشکر تھا. فرماتی ہیں پھر بتا کتنا لشکر تھا. بی بی 9 لاکھ کا لشکر تھا. جناب عباس علمدار کی ماں نے اپنا لہجہ بدلا اور فرماتی ہیں, بشیر میری آغوش کی گرمی کی توہین نہ کر, میں عباس کی ماں ہوں, میں جانتی ہوں 9 لاکھ سے میرا غازی نہیں اترتا. بی بی بات یہی سچ ہے, اسے 9 لاکھ نے نہیں مارا, اسے حسین کی چوپ کھا رہا. اللہ کرے میں پڑھ سکوں, اللہ کرے میں سمجھا. بی بی اسے حسین کی چوپ کھا گئی. ارباب اعضاء میں مضمون سمیٹتا ہوں, بالکل وہاں گیا, میں چھوڑ رہا ہوں ممبر, اب راضی رہی گا 1 سے 1.5 منٹ. بشیر اعلان کرتا اس دروازے کے قریب سے گزرا. پڑھوں جملہ, جس گھر کے اندر ایک 7 سال کی بہن اپنے بھائی کے نقش پا پہ اپنا منہ رکھ کے بھائی کی راہیں دیکھ رہی تھی. اب یہاں مجھے مضمون ختم کرنا. جناب صغرا صلوات میری بہنیں بالخصوص شالا برامد مان سلامت رانے, ایک بہن سمجھے گی میں کیا دکھ بیان کر رہا ہوں, ایک بھائی سمجھے گا, اللہ کرے میں پڑھ سکوں. اب باہر اس نے صدا لگائی, مدینے والوں, مدینے کے سردار واپس آ گئے. اب جو کنیزیں گھر میں موجود تھیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, اعلان سن کے بھی نا پچھوڑے کی ملکہ اٹھی نہیں ہے, اب کوئی تو طریقہ ہو جو 7 سال کی شہزادی کو اٹھایا جائے اور اٹھا کر مدینے کے دروازے تک لے جایا جائے, جہاں پر 3 محمل انتظار کر رہے ہیں استقبال کرنے والوں کا. کنیز ایک قریب آئی جس نے کان کے قریب منہ رکھ کے کہا, بی بی جاگ, تیرا بابا واپس آ گیا. باپ کا سن کے بچھوڑے کی ملکہ نہیں اٹھی. اس نے دوسری آواز دی, بی بی جاگ, تیرا چچا عباس واپس آ گیا. چچا عباس کا سن کر بچھوڑے کی ملکہ نہیں اٹھی. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, با خدا میرے وجود پہ لرزہ ہے, میں ڈر کے نہیں پڑھ پا رہا. بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا, مجھے معاف کر دینا, ورنہ اتنا ہائے کرنا کہ جناب صغرا تمہارے گریے پہ راضی ہو جائیں. بابا کا سنا نہیں اٹھی. فیصل صاحب مدینے میں زلزلہ آیا, عباس کا سنا نہیں اٹھی. اسی کنیز نے کان کے اوپر منہ رکھ کے کہا, بی بی جاگ, تیرا اکبر واپس آیا.
اکبر کا نام آنا تھا 7 سال کی بیوی اٹھی کمر جھکی ہوئی آنکھوں کی بینائی ختم تھی ہاتھ پھیلا کے فرماتی ہیں کہاں ہے میرا اکبر کہاں رہ گیا کہاں ہے میرا اکبر بی بی اکبر باہر آپ کے انتظار میں ہے اکبر انتظار میں ہے میری بہن میرا استقبال کرے گی اکبر مدینہ فیصل بھائی سید ہے پیر فلک شیر اجازت دیجیے گا بھائی جان میں جملہ پڑھ سکوں اکبر وہاں انتظار میں ہے میری بہن آ کر میرا استقبال کرے اب علی کی شریف پوتی نے چلنا شروع کیا کنیزوں کا حصار دائیں بائیں جناب سغرا چلتی جا رہی ہیں میں نے دیکھی چلتی جا رہی ہیں چلتے محلہ بنی ہاشم سے باہر گزری یہ میں نے دیکھی یہ ہے مدینے کا دروازہ مدینے کے دروازے کے آگے ہے مدینے کی آخری سرحد مدینے کی سرحد پہ 3 محمل رکے ہیں جس ایک محمل میں علی کی دکھی بیٹی ہے مدینے کے دروازے پر تاریخ کہتی ہے غیرت کا پروردگار میرا امام سجاد بیٹھ کے خون رو رہا تھا یہاں سے بچھوڑے کی ملکہ اپنے کنیزوں کے حصار میں نہ چلتی جا رہی تھی میں اکبر سے ملنے جا رہی ہوں اچانک چند قدموں کے فاصلے پر کنیزوں نے دیکھا کوئی ضعیف العمر بوڑھا بیٹھ کے خون رو رہا ہے کنیز نے کہا بی بی آپ رکیں ہماری غیرت کا وارہ نہیں کرتی میں اس مرد کو آپ کی رہ گزر سے اٹھا لوں یہ اٹھ جائے گا آپ حسین بادشاہ کی بیٹی ہیں ہماری جانیں آپ کے برقعے پہ قربان یہ اٹھے گا تو آپ گزریں گی وہ کنیز امام سجاد کے پاس آ کے کہتی ہے ضعیف ذرا آگے ہو کے بیٹھ امام نے فرمایا کیوں ارے تجھے نہیں پتا یہاں سے حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے امام نے رو کے فرمایا دوبارہ بتا کس نے گزرنا ہے حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے امام نے رو کے فرمایا بتا دوبارہ کس نے گزرنا ہے کہتی ہے حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے امام نے فرمایا پھر بتا کہتی ہے بوڑھے اونچا سنتا ہے بار بار بتا رہی ہوں حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے ذرا آگے ہو رو کے فرماتے ہیں اونچا نہیں سنتا بڑے عرصے بعد سنا ہے حسین بادشاہ مدت گزر گئی ہے سنتا رہوں غریب حسین پردیسی حسین بے وارث حسین بے وطن حسین بے کس پناہ حسین بڑی مدت کے بعد سنا ہے حسین بادشاہ امام فرماتے ہیں مجھ میں شکت نہیں ہے میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا میں اتنا کر سکتا ہوں میں جہاں بیٹھا ہوں نا میں رہ گزر کی جانب اپنی کمر کر لیتا ہوں میں بڑے عرصے کے بعد کسی جگہ پر اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں مجھے یہاں سے اٹھاؤ نہیں تم امیر باپ کی بیٹی سے بادشاہ کی بیٹی سے کہو میں کمر کر کے بیٹھتا ہوں میری کمر کی جانب سے گزر جائے میری کمر کی جانب سے میری کمر کی اب یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں نا شمشاد بھائی ان سے گھر جا کے پوچھئے گا بہن 50 سال کے بعد بھی بھائی کو دیکھے تو بھائی کی کمر پہچان لیتی ہے یہ انسیت ہے بہن اور بھائی کے رشتے میں بات میرے مصائب کی آخری ہے میں صدقے ہوا میں جملہ آخری کہہ رہا ہوں محسوس نہ کیجئے گا بہت بڑا اجتماع ہے وہ بندہ آج گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے پچھوڑے کی ملکہ سے معافی مانگے جو ماتم نہیں کر سکتا جو ہائے نہیں کر سکتا امام نے کمر کی کنیزوں کا حصار تھا پچھوڑے کی ملکہ نے چلنا شروع کیا سال سوا سال کے بعد سگی بہن اپنے بھائی سے پردہ کر کے گزر رہی تھی غیرت کے پروردگار کی چیخ نکلی دونوں بازو پھیلا کے فرماتی ہیں سغرا جس سجاد سے پردے کر کے اکبر کو ملنے جا رہی ہے وہ نہیں آیا اور سغرا جسے ملنے جا رہی ہے اسے برسی کھا گئی اسے کربلا کے میدان میں پیاس مار گئی اور سغرا جسے ملنے جا رہی ہے وہ دولہا نہیں بنا اور سغرا وہ اکبر واپس نہیں آیا علی کی بیٹیاں
یا